سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوب ایک بہادر اور دلیر انسان تھا۔ اس کا اللہ پہ بے حد اور پختہ یقین تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی اولاد سے نوازے جو آنے والے وقت میں غریبوں کی تقدیر ہی بدل دے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین، ملک شاہ بنت سلیمان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اسی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی بڑے ادب سے بولی، اے ہمارے شیخ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی، شیخ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، میری اس لڑکی سے شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کی سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر اور متقی لڑکی سے شادی کر لی جس سے وہ شہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کرایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب نور الدین زنگی کے بعد سلطان بنے تو آپ نے سلطنت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مصر سے لے کر شام تک، حلب سے لے کر موصل تک اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا حلیہ بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سلطان نے اپنے دور خلافت کے دوران بہت ساری مسجدیں بنائیں، بہت سارے غریب خانے بنوائے جن میں غریبوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی اگر سلطان کو کوئی خبر ملتی کہ کوئی غریب بھوکا سو گیا ہے تو جب تک سلطان اسے کھانا نہ کھلواتا سلطان کو چین نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم، میں فلسطین سے واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک جنگل کے پاس ہوا۔ میں حیران ہوا کہ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے۔ سفر کی وجہ سے میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس لگی تھی۔ میرے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس قبیلے میں جا کر پانی پیا جائے۔ جب میں اس قبیلے کے اندر گیا تو ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا تو پانی کا ذائقہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، اس پانی کا ذائقہ اتنا خراب کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا، ہمارے قبیلے کا سردار جتنا بھی پیسہ تھا ہمارے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے خرچ چکا ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے، اس لیے جب بارش آتی ہے تو ہم اسی پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی کو کئی مہینوں اور ہفتوں تک پیتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا سردار سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا، ہمارا سلطان پہلے ہی بہت سے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ہم اسے ایک چھوٹے سے کام کے لیے اپنے سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے پانی کا برتن رکھ دیا اور بزرگ کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھوڑے پر چل پڑا۔ سلطان معظم، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قبیلے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں قبیلے والوں کو کنواں کھدوا کر دو۔ علی بن سفیان چند سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے میں پہنچ گیا اور مزدوروں کو کنواں کھدوانے میں لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے اندر اندر کنواں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب صبح قبیلے والے اس کنویں سے پانی بھرنے گئے تو وہ کنواں بالکل خشک ہو چکا تھا۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
پھر ان میں سے چند دو آدمی نے مشورہ دیا کہ شاید پانی بہت گہرا ہو چکا ہے، اسی وجہ سے پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو ہوئی تو علی بن سفیان دوبارہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور مزید اس کنویں کی کھدوائی کرائی تاکہ کنواں مزید گہرا ہو جائے اور پانی اوپر آ جائے۔ پانی نکلنے کے بعد علی بن سفیان واپس آ گیا۔ دوسرے دن جب قبیلے والے کنویں سے پانی بھرنے گئے تو پھر کنواں خشک تھا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو علی بن سفیان بڑا حیران ہو پریشان ہوا، آخر اس کنویں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ اتنا پانی بھی گہرا نہیں، لیکن یہ کنواں بار بار خشک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم ہر بار اس کی مزید کھدائی کرتے ہیں لیکن ہر بار یہ خشک ہو جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا تو سلطان نے کہا یہ بات تو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ 3-4 بار کھدائی کرنے کے بعد پھر بھی کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ جاؤ اور اس کنویں سے 10 میل کی دوری پر ایک اور کنواں کھداؤ۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں دوسرا کنواں بھی تیار ہو گیا۔ لیکن اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کنواں گہرائی میں اس سے بھی کم تھا لیکن وہ خشک نہ ہوا۔ جب اس بات کی خبر سلطان کو ہوئی تو سلطان نے کہا کہ یقیناً اس کنویں کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ سلطان نے نیام سے تلوار نکالی اور اس کنویں کے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اچانک سلطان کی نظر کنویں کے ایک کونے میں پڑی جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا تھا، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کنویں کے قریب ہی ایک سپاہی کی قبر موجود تھی جو چند سال پہلے کسی جنگ میں شہید ہوا تو مسلمانوں نے اسے یہیں دفنا دیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس قبر کی دوبارہ کھدائی کرو تاکہ اس بات کی یقینی کر لی جائے کہ کہیں اس میں پانی نہ چلا گیا ہو۔ جب اس قبر کو کھود کر مردے کو باہر نکالا گیا تو سب حیران ہوئے کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سو رہا ہو۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس قبیلے کو آباد ہوئے وہاں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا اپنا سپاہی وہاں دفن نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہید سپاہی 30 سال پہلے وہاں دفن تھا، لیکن اس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی سو رہا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شاہی قبرستان میں اس کی قبر کھدوائی اور اس کو بڑے اعزاز سے دوبارہ دفن کر دیا گیا اور اس کنویں کو بھی بند کر دیا گیا۔ سلطان اسی وقت واپس آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا اور کہا اے میرے مالک تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنے شہیدوں کا ایک قطرہ بھی خون کا ضائع نہیں ہونے دیتا۔